ظلم ایک اجتماعی صفت ہے. ظلم کا جو اثر ہوتا ہے وہ پورے معاشرے پر ہوتا ہے. جیسے آگ ہے، آگ جب لگتی ہے تو جس گھر میں آگ لگتی ہے وہیں تک وہ آگ محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ اگر آگ کو چھوڑ دیا جائے تو پورے محلے کو، بلکہ کبھی کبھی پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو اس لیے ظلم جب ہوگا تو ظلم کو روکنا، ظلم کا مقابلہ کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ظلم کے جو اثرات ہیں وہ پوری انسانیت پر پڑتے ہیں. تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا یہ بھی پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے. اگر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھایا جائے تو ظلم کو فروغ ملتا ہے. ظلم بڑھتا کب ہے؟ جب کہیں ظلم شروع ہو جائے اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے، اس کو دبانے کی، مٹانے کی یا کم از کم روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو آگ کی طرح سے وہ ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے آگ ہوتی ہے، کسی جگہ پہ آگ لگ جائے اور کچھ لوگ آگ کو دیکھتے رہیں، اس کو مٹانے کی، بجھانے کی فکر نہ کریں تو پھر وہ آگ بڑھتی چلی جائے گی. اگر آدمی کے پاس بجھانے کی طاقت نہ ہو، کم از کم شور بھی مچائے گا کہ آگ لگی ہے، آگ لگی ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی دوسرے لوگ سن کر آئیں گے اور آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن آواز بھی نہ نکالی جائے تو پھر وہ آگ بڑھتی چلی جائے گی. تو یہی ظلم ہے. قرآن میں بھی کہا گیا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب حق نہیں ہوگا، سچائی کو عام نہیں کیا جائے گا تو پھر گمراہی ہی گمراہی رہ جائے گی. ایسے ہی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھے گا، آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو پھر ظلم ہی ظلم بڑھتا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ بھی ظلم کی تائید کی طرح ہے. جب خاموش رہنا منع ہے تب پھر ظلم کی تائید کرنا، ظالموں سے ہاتھ ملانا، ظالموں کے کرتوت سے راضی ہونا، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. یہ تو ظالموں کی صف میں اس کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے. قرآن نے تو صاف الفاظ میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل بھی نہ ہونا. ظلم کرنا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ظلم مت کرو، ظالموں کے ساتھ مت جاؤ، ظالموں کا ساتھ مت دو، بلکہ ظالموں کی طرف مائل بھی مت ہونا. اگر ہوگے تو پھر جہنم کی آگ تم کو پکڑ لے گی. مائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ظلم کو دیکھ کر آدمی خوش ہے، مطمئن ہے، تو یہ بھی مائل ہونا ہے. ظلم دیکھ کر آدمی مطمئن رہتا ہے، راضی رہتا ہے اور ظالموں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ ساری صفتیں، ظالم جو ظلم کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے، جو فتنہ اور فساد مچا رہا ہے، اس سے اگر آدمی مطمئن بھی رہے گا تب بھی اس ظلم کے اندر اس کو شمار کیا جائے گا، اس ظلم میں اس کو بھی شمار کیا جائے گا. جیسے ظالم اس میں شریک ہے، اس پر خاموش رہنے والا، مطمئن رہنے والا، راضی رہنے والا، وہ بھی اس میں اسی طرح کا شریک مانا جاتا ہے. اسی لیے شریعت میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی دعوت دی گئی. بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا من اعان ظالما لیدحض بباطلہ حقا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو کسی ظالم کا تعاون کرتا ہے، کسی طرح سے اس کا سپورٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی غلط پالیسیوں کے ذریعے سے حق کو دبائے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ اس پر نہیں ہے.
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پھر حفاظت میں نہیں ہے، اس پر کسی اللہ کی بھی ذمہ داری نہیں، اللہ کے رسول کی بھی ذمہ داری نہیں۔ ایسا شخص جو ظالموں کا تعاون کرتا ہے، جس سے ظالموں کو سپورٹ مل جائے، جس سے ظالم اپنے ظلم میں آگے بڑھتا ہو، تو ایسے شخص سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ بھی اس سے بری ہے، یعنی ایسے شخص سے اللہ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے شخص سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف الفاظ میں فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیجئے چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ اب ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول انصرہ ظالما انصرہ مظلوما افرأیت اذا کان ظالما فکیف انصرہ، پوچھا اللہ کے رسول وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک مظلوم ہے، ایک شخص پر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی حق اس کا چھین رہا ہے، کوئی اس کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی اس کو ستا رہا ہے، اس کی مدد کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ظالم کی مدد کرنا، یہ کس طرح سے اس کی مدد ہو سکتی ہے؟ ایک ظالم جو دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اس کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، یہ اس کے ساتھ تعاون ہے۔ اس لیے کہ اگر ظالم کا ہاتھ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ جس طرح سے چاہے ظلم کرے، پھر تو اس کا گناہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کا وبال بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اگر ہم نے روک دیا، ہم نے گویا اس کی مدد کی اور گناہوں کے بڑھانے سے، ظلم میں آگے بڑھنے سے ہم نے اس کو روک دیا۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ظلم جہاں بھی ہو، جس طرح سے بھی ہم روک سکتے ہیں اس کو روکنا چاہیے۔ اگر روکیں گے نہیں پھر وہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کس طرح سے روک سکتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کہیں برائی ہو رہی ہے، کہیں منکر ہو رہا ہے، کہیں غلط کام ہو رہا ہے، اگر ہم ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہیں، ظالم کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اس چیز کو ہم اپنے ہاتھ سے توڑ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے، کم از کم ہم زبان سے اس کو روک سکتے ہیں، تو زبان سے روکنا چاہیے کہ دیکھیے یہ برا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا، اتنی بھی ہمت نہیں ہے، اتنی بھی جرأت نہیں ہے، کم از کم دل سے تو اس کو برا ماننا چاہیے۔ اس کو سپورٹ کرنا، اس کو اچھی نظروں سے دیکھنا یہ تو دور کی بات، کہا کہ دل سے کم از کم اس کو برا ماننا چاہیے۔ جب آدمی دل سے برا مانے گا تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی رہے گا نہیں۔ تو جتنا آدمی کر سکتا ہے اتنا کرنے کا اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ظلم ایک پھونک مارنے سے مٹنے والا نہیں ہے۔ ظلم کی جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے میں بھی اتنی دیر لگتی ہے، اس کو مٹانے میں بھی اتنی دیر لگتی ہے، اس کو جڑ سے نکالنے میں بھی اتنی دیر لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال انتظار کرنا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں 13 سال برداشت کرنا پڑا، مدینے میں بھی کئی سال برداشت کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر دیکھیے فتح مکہ میں ظلم کا اور ظالموں کا قلعہ خامہ ہو گیا۔ تو صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن خاموش رہ کر نہیں، کوشش جاری رہنی چاہیے۔ آدمی جتنا کر سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، اٹھانا چاہیے۔ دعا کرنا چاہیے مظلوموں کے حق میں، بد دعا اگر ظالموں کے حق میں کرے گا، اگر اللہ ان کو ہدایت دینا ہو تو دے دے، ورنہ ان کو ختم کر۔ دعا تو آدمی کم از کم کر سکتا ہے، اور ظلم کو روکنے کے لیے اچھائیوں کو ترغیب دینا ہے، اچھائیوں کو پھیلانا ہے، اسلام کی صحیح دعوت کو، اسلامی اخلاق کو، اسلامی کردار کو معاشرے کے اندر عام کرنا ہے۔ آج ہم لوگ سیاسی انداز میں سوچتے ہیں،
ظلم کو روکنے کے لیے سیاسی پالیسی کو سوچتے ہیں. نہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دعوتی انداز میں سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، مسلمانوں نے، علماء نے کس طرح سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اس سلسلے میں کیسے کوششیں کی. اسلامی نقطۂ نظر سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک داعی ہونے کے ناطے، ایک اسلام کے پیغام بر ہونے کے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، اس پیغام کے پہنچانے والے کے نقطۂ نظر سے ہمیں سوچنا چاہیے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم کہا قرآن نے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو کیا شرک کو مٹانا، شرک کی گندگی سے دنیا کو پاک کرنا، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا شرک کے خلاف دعوت کو عام کرنا، اسلامی دعوت کو، حق کی دعوت کو لوگوں میں عام کرنا، کیا یہ ظلم کو مٹانا نہیں ہے؟ سب سے بڑے ظلم کو تو مٹانے کا یہی ذریعہ ہے، اپنے اچھے اخلاق سے پیش آنا. لوگوں کے ساتھ ہم کاروبار کریں، سچائی کا پاس و لحاظ رکھیں، دیانتداری کا پاس و لحاظ رکھیں، امانت داری کا پاس و لحاظ رکھیں، دھوکہ نہ دیں. اگر ہم اچھے اخلاق کو دعوتی خیال سے، دعوت کی نیت سے لوگوں کے ساتھ کاروبار بھی کریں گے تو یہ بھی ظلم کے خلاف ایک آواز ہے. یہ بھی تو ظلم کے خلاف ایک آواز ہے. محبت سے ملنا، پیار سے ملنا، یہ بھی تو ظلم کے خلاف ایک آواز ہے. ظالموں کے اندر جا کر ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی غمخواری کرنا، ان کے آنسوؤں کو پوچھنا، ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرنا، ان کے ذہنوں کے اندر جو گرد و غبار ہے، جو اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ہیں، مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں ہیں، اس کو مٹانا، یہ بھی تو ظلم کو مٹانے کی ایک شکل ہے. اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے. دعوتی اعتبار سے، اسلامی نقطۂ نظر سے ہم ظلم کو کس طرح سے مٹا سکتے ہیں. جو ہم سے کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. قانونی دائرے میں بھی جو کر سکتے ہیں اس کو بھی کرنا چاہیے، اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے. لیکن ہم مسلمان ہیں تو اسلامی نقطۂ نظر سے، شرعی نقطۂ نظر سے ظلم کے مٹانے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں اس کے سلسلے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں، ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو یہ محنت ہماری رائے گاہ نہیں جائے گی. جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا. ہم اپنے مقدور پر، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے وسائل کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوشش کریں گے تو اللہ کے یہاں کل کو معذور مانے جائیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے خود کہا کہ آدمی کو اس کی صلاحیت کے مطابق کاموں کا مکلف کیا گیا ہے. جتنی آدمیوں کے اندر صلاحیت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کے اندر وسائل اور سورسز ہیں، اس کے مطابق کام کرنے کے لیے کہا گیا. اس سے زیادہ کام کرنے کی اس کو ذمہ داری نہیں دی گئی. آپ کام کرتے رہیے، پھر دیکھیے کیسے اثرات ہوتے ہیں. ایک مثال دیکھیے، پانی کا قطرہ گرتا ہے، پانی کی بوندیں، کیا اثر ہوتا ہے ایک پانی کے قطرے کے اندر؟ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے، پتھریلی زمین ہو یا سیمنٹ کی زمین ہے یا ٹائلس والی زمین ہے، اس پر پانی کا قطرہ گرتا رہتا ہے، مسلسل گرتا ہے. 1 سال کے بعد دیکھیے چھوٹا سا سوراخ پڑ جاتا ہے. حالانکہ اس قطرے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن مسلسل کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سوراخ اس کے اندر پڑ گیا. ایک بے حیثیت چیز اس کی حیثیت ہو گئی. ایسے ہی ہم مسلسل کام کریں گے، خالی وقتی جوش سے کچھ ہوتا نہیں ہے. مسلسل ہم ظلم کے خلاف حکمت کے ساتھ، دینی اعتبار سے، نقطۂ نظر سے اور قانونی نقطۂ نظر سے مستقل اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور ظلم اور ظالموں کی جڑیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور ہم اللہ کے یہاں معذور ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی. جب ہم اپنی صلاحیت کے بھر کام کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ہم اپنی صلاحیت کے بھر کام نہیں کریں گے پھر اللہ سے مدد کی امید ہم کیوں کر رکھیں؟ تو اللہ کی مدد لانے کے لیے ہمیں بھی اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ ظلم اور ستم کا جو دور چل رہا ہے اس پر ہمیں گھبرانے کی یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کی روشنی میں ہمیں کام کرنا ہے. اپنے بڑوں کے مشورے سے، ذمہ داروں کے مشورے سے، علماء کے مشوروں سے ہم جتنا کر سکتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو جیسے رات کی تاریکی کے بعد
صبح کا آنا یقینی ہے، ویسے ظلم کے بعد پھر عدل اور انصاف کا آنا یہ ضروری ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، سحر کے ہونے کے لیے ہزاروں ستاروں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بعد سحر پیدا ہوتی ہے، رات کے بعد صبح کا آنا ضروری، ویسے ظلم کے بعد پھر اچھا بادل آنا، اچھے ماحول کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو مرتبہ اللہ نے تاکید کی کہ ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے، ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش، جد و جہد، محنت اور مسلسل توقع کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق کام کرنے کی، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کام کرنے کی توفیق دے، اور ظلم کی جو بادل چھائے ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل سے اس کو ہم سے دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔